حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. درود پڑھیں محمد وآلہ. ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے تمہارا جوڑا اور تمہارا ہمسر خلق کیا ہے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور زوجہ کے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے. اور اللہ کی اس نشانی میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کی علامات موجود ہیں. پروردگار نے انسانی وجود کو
اور روز اول سے ایک عورت کی زندگی کا محتاج قرار دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جناب آدم کی خلقت کے بعد پروردگار نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ انسانیت کا کاروان آگے بڑھ سکے، جناب حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان دونوں سے مل کے سلسلہ آدمیت اور سلسلہ انسانیت آگے بڑھا۔ اگرچہ پروردگار کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ صرف مرد کے ذریعے کاروان انسانیت کو آگے بڑھا سکتا تھا، لیکن پروردگار نے مرد کے ساتھ ساتھ ایک عورت کو بھی رکھا، تاکہ یہ دونوں مل کے اس صنف کو اور اس جنس کو جسے انسانیت کہا جاتا ہے آگے بڑھائیں، اور یہ سلسلہ آدمیت اور انسانیت آگے بڑھے۔ لہٰذا پروردگار نے اس مخلوق کو جسے عورت کہا جاتا ہے جناب آدم کے لیے پیدا کیا، اور وہیں سے پروردگار نے انس اور اضطراب کو دور کرنے کا سلسلہ شروع کیا، کہ آدم کے اندر جو وحشت پائی جاتی تھی، جو تنہائی کا احساس تھا جناب آدم کو، پروردگار نے جناب حوا کے ذریعے ان کے انس اور ان کی ہمدردی کا سامان فراہم کیا کہ آدم تنہا نہ رہیں، اور کوئی ایسا وجود ہو جو آدم کی تنہائی کو دور کر سکے، اور آدم اپنی مشکلات کو، اپنی سختیوں کو، اپنے اضطراب کو اس سے بانٹ سکیں اور اس سے شیئر کر سکیں، تاکہ وہ ان کے لیے ہمدرد اور سکون اور اطمینان فراہم کر سکے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آخری پیغمبر کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کو پروردگار نے خاص اہتمام کے ساتھ اور خاص فضائل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، ان کے لیے بھی پروردگار نے اہتمام کیا، اور ایسے شوہر کا اہتمام کیا کہ جیسے نبی کی بیٹی بے مثل تھی، جیسے نبی کی یہ اکلوتی بیٹی لاجواب تھی، ویسے ہی پروردگار نے اس کے لیے شوہر کا بھی انتظام کیا کہ اس کا شوہر بھی لاجواب تھا۔ چنانچہ احادیث میں ہم کو یہ ملتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے، اور یہ حدیث مبارک پیغمبر کی ہماری کتابوں میں بھی ہے اور ان کی کتابوں میں بھی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، دونوں جگہ موجود ہے یہ حدیث، ان کے ہاں بھی موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ صاحب فضائل الخمسہ من صحاء الستہ ایک کتاب لکھی ہے، فیروز آبادی علیہ رحمٰن، ایرانی عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے صحائے ستہ میں پنجتن کے فضائل، اور صحائے ستہ میں پنجتن کے جو فضائل کی احادیث موجود ہیں ان کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے پیغمبر کی یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ یا علی اوتیتا ثلاثاً لم اوت احد وانا، اے علی اللہ نے تم کو 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں عطا کی، حتیٰ وہ فضیلت مجھے بھی نہیں دی پروردگار نے۔ وہ 3 فضیلتیں اس کے بعد پیغمبر نے ایک ایک کر کے گنوائیں۔ اوتیتا سحرن مثلی وما اوتا ولم اوتا، لم کا لفظ ہے، ولم اوتا مثلہا، اے علی تم کو اللہ نے میرے جیسا خسر عطا کیا ہے، لیکن مجھے ویسا خسر نصیب نہیں ہوا جیسا خسر تمہیں نصیب ہوا ہے، اس لیے کہ تمہارا خسر
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمہارا خسر وہ ہے کہ جو خاتم النبیین ہے، انبیاء کا سردار ہے۔ مجھے پروردگار نے اس شرف سے نوازا اور مجھے خسر عطا کیا پروردگار نے، لیکن جو خصوصیات، جو کمالات، جو فضائل تمہارے خسر میں پائے جاتے ہیں، وہ خصوصیات اور وہ کمالات، وہ فضائل، بلکہ ان میں سے کچھ بھی ہمارے خسر میں نہیں پائے جاتے۔ لہٰذا یہ فضیلت وہ ہے جو پروردگار نے تمہیں دی ہے، کسی اور کو دنیا میں نہیں عطا کی۔ اور پیغمبر کی یہ حدیث نقل کرنا یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں ہوتی جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر یہ فضیلت صرف مولائے کائنات کے لیے نہ ہوتی کہ یا علی، اللہ نے تمہیں 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ لم اوت احد، جو کسی کو دنیا میں نہیں دیں۔ تو اگر بیٹیاں تھیں تو ان کو بھی ملتی نا یہ فضیلت، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ کہ پیغمبر کی بیٹیاں تھیں اور ان بیٹیوں کے شوہر بھی تھے، یہ بھی دعویٰ ہے۔ تو اگر یہ فضیلت اور بیٹیاں تھیں تو یہ فضیلت ان کو بھی ملتی، اس لیے کہ مولائے کائنات سے مخصوص نہیں ہوتی پھر، اس لیے کہ جیسے پیغمبر شہزادی کے والد تھے ویسے ہی ان بیٹیوں کے بھی والد ہوتے، جیسے امیر المومنین پیغمبر کے داماد تھے ویسے ہی وہ بھی پیغمبر کے داماد ہوتے۔ لیکن آپ کا اپنی کتابوں میں خود ایک طرف سے پیغمبر کا یہ قول نقل کر رہے ہیں آپ کہ اے علی، تمہیں ایسی فضیلتیں ملی جو کسی کو نہیں ملی۔ ان میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ تمہیں میرا جیسا خسر ملا ہے، اور ایسا خسر یا سسر کہہ لیجئے جسے آپ کہتے ہیں، وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ تو وہی کہنے والا ٹوک سکتا تھا پیغمبر کو کہ یا رسول اللہ، آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے علاوہ کسی کو آپ کے جیسا خسر نہیں ملا؟ اس لیے کہ آپ کی فلاں بیٹی بھی بیاہی ہوئی ہے، اور آپ کی فلاں بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے، آپ کی فلاں بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے، وہ بھی تو آپ کے داماد ہیں۔ نہ ٹوکنا اور کسی کا نہ روکنا اور کسی کا اس دور پیغمبر میں اعتراض نہ کرنا اور اس حدیث کا ان کی صحیح کتابوں میں آ جانا یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا افسانہ ہے، صرف ایسی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ ہیں بھی 4 وجود تو پیغمبر کی ربائب ہیں، یعنی پیغمبر کے یہاں ان کی پرورش ہوئی ہے، یعنی وہ 4 لڑکیاں جو پیغمبر کے گھر میں آ کے پلی ہیں وہ خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں جو پیغمبر کے گھر میں آ کے پلی ہیں۔ اور چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جو جس کے یہاں پلتا تھا وہ اسی کو اس کا باپ اور ماں سمجھ لیتے تھے، جیسے جناب ابراہیم جو اپنے چچا کے یہاں رہے، اپنے چچا کے زیر تربیت وہ آگے بڑھے اور ان کے یہاں ان کی پرورش ہوئی، چچا کے یہاں۔ آج تک دنیا کہتی ہے آزر ابراہیم کے باپ ہیں، حتیٰ خود قرآن مجید نے بھی وہی لفظ استعمال کیا جو رائج تھا ان کے درمیان۔ لہٰذا عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ جو بیٹیاں کسی کے یہاں آ کے پلتی تھیں وہ انہی کی بیٹیاں سمجھی جاتی تھیں اور انہی کی بیٹیاں انہی کی اولاد کہلاتی تھیں۔ لہٰذا یہ اشتباہ مسلمانوں کو وہیں سے ہوا کہ پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا تصور۔ بہرحال ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جب تک یہ پیغمبر کی حدیث مبارک موجود ہے اس وقت تک یہ ثابت کرتی رہے گی کہ پیغمبر کے صرف اور صرف ایک بیٹی تھی اور پیغمبر کے صرف اور صرف ایک داماد تھا۔ دوسری فضیلت پیغمبر نے بیان کی، یا علی اوتیتا زوجتن ابنتی صدیقہ، اے علی تمہیں اللہ نے میری بیٹی جیسی صدیقہ زوجہ عطا کی ہے، ولم اوتا مثلہا، اور اللہ نے ویسی زوجہ مجھے بھی عطا نہیں کی۔ جناب خدیجہ کا کردار اپنی جگہ پر، ان کی پاکیزگی اور طہارت اپنی جگہ پر، پیغمبر سے جو انہوں نے ہمدردی دکھائی ہے،
یا پیغمبر کا جو ساتھ دیا ہے جناب خدیجہ نے، جسے پیغمبر اپنی اس شریک حیات کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد کرتے رہے اور عمر کے آخری حصے تک خدیجہ کو یاد کیا، ایسی با کردار خاتون، لیکن اس کے بعد بھی خدیجہ کا درجہ وہ نہیں ہے جو شہزادی کائنات کا درجہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا علی تمہیں دوسری فضیلت جو اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی، وہ فضیلت یہ ہے کہ تمہیں صدیقہ طاہرہ جیسی زوجہ عطا کی ہے، خاتم النبیین کی جیسی بیٹی تمہیں زوجہ عطا کی ہے۔ یہ دوسرا جملہ بھی پیغمبر کا یہ دلالت کر رہا ہے کہ اب اگر پیغمبر کے یہاں کوئی اور بیٹی ہوتی تو یہ فضیلت امیر المومنین کے تنہا حصے میں نہ آتی، بلکہ جو بھی پیغمبر کا داماد بنتا یا داماد ہونے کا دعویٰ کرتا اس کے یہاں یہ فضیلت یقیناً آتی۔ اور اس کے بعد تیسری فضیلت پیغمبر نے بیان کی، جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فضیلت وہ ہے کہ اگر وہ بیٹیاں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کے یہاں اگر فرض بھی کر لیا جائے تو ان کے یہاں یہ فضیلت بہرحال نہیں تھی۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی اوتیت الحسن والحسین، اے علی اللہ نے تمہیں حسن اور حسین جیسے فرزند عطا کیے، من صلبک جو تمہارے صلب سے ہیں، ولم اوتا مثلہما اور اللہ نے حسن اور حسین جیسے فرزند مجھے میری صلب سے عطا نہیں کیا۔ یہ تین فضیلتیں پروردگار نے تمہیں ایسی عطا کی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی، حتیٰ خاتم النبیین کو بھی نہیں ملی۔ البتہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھا رہے ہیں، پیغمبر خود بڑھا رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں ہے، پیغمبر کا خود یہ قول آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یا علی یہ فضیلتیں جو تمہیں تین نصیب ہوئی ہیں یہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ ایسی فضیلت تھی شہزادی کائنات کا شوہر ہونا جو امیر المومنین سے مخصوص ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری خصوصیات ہیں جو منحصر ہیں شہزادی کی ذات سے اور منحصر ہیں امیر المومنین کی ذات سے۔ انہی فضائل میں ایک فضیلت شہزادی کی جو آپ سے مخصوص ہے اور کسی کو نصیب نہیں، حتیٰ وہ فضیلت دنیا کی کسی خاتون کو، چاہے وہ مریم ہو، چاہے سارہ ہو، چاہے جناب کلثوم ہو، چاہے جناب موسیٰ کی ماں ہو، چاہے آسیہ ہو، جتنی نامور خواتین گزری ہیں حتیٰ پیغمبر کی خواتین میں بھی وہ فضیلت کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے جو شہزادی کائنات کو حاصل ہے۔ یہ منحصر بے فرد فضیلت ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا نکاح عرش پر نہیں ہوا، لیکن شہزادی کائنات کا وجود ایسا ہے کہ آپ کا نکاح عرش پر ہوا اور پروردگار نے آپ کا نکاح عرش پر کیا۔ اور جب دنیا میں کسی نے اعتراض کیا کہ پیغمبر کو کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو علی جیسے فقیر اور نادار انسان سے بیاہ دیا ہے، تو پیغمبر نے برجستہ یہ جواب دیا کہ ما انا زوجتو، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خود نہیں بیایا ہے، بل اللہ زوجہا، بلکہ اللہ نے اس کا نکاح، اس کی شادی، اس کا عقد پروردگار نے علی کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ پروردگار کی مصلحت تھی کہ پروردگار نے یہاں شادی ہونے سے پہلے وہاں شادی کی اور عرش پر شادی کی، اور اس کے بعد جب عرش پر شادی ہو چکی، وہ تفصیلات مجھے نہیں عرض کرنا ہے، اس کے بعد یہاں مسجد پیغمبر میں مولا کائنات کا نکاح ہوا، شہزادی کائنات کا عقد ہوا، اور عقد ہونے کے بعد جب شہزادی رخصت ہو کے چلیں، یہ بھی منحصر بفرد خصوصیت ہے شہزادی کائنات کی جو دنیا کی کسی خاتون کو نصیب نہیں ہے، کہ جب رخصت ہو کے اپنے بابا کے گھر سے امیر المومنین کے گھر کی طرف چلیں تو ایسے اہتمام کے ساتھ رخصتی ہوئی کہ تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے اپنا خاص ناقہ منگوایا،
اسے سجایا گیا، اور سجانے کے بعد پیغمبر نے اپنی بیٹی کو سوار کیا اور لگام اس ناقے کی، اس اونٹنی کی لگام سلمان فارسی کے ہاتھ میں دی۔ سلمان فارسی آگے آگے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیغمبر اسلام، اور پیغمبر اسلام کے پیچھے خاندان بنی ہاشم کے جوان، جس میں جناب عباس بھی ہیں جو پیغمبر کے چچا ہیں، جناب حمزہ بھی ہیں جن کا رعب اور دبدبہ پورے عرب میں مانا جاتا تھا امیر المومنین کی شجاعت سامنے آنے سے پہلے، وہ بھی سامنے ہے۔ اور عالم یہ اس عالم میں چل رہے ہیں کہ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ سب کی تلواریں اپنی نیام سے باہر ہیں، یعنی پورے اسلحے کے ساتھ لیس ہو کے قافلہ بنی ہاشم کا پیغمبر کے بیت الشرف سے نکلا، اور ابھی چند قدم یہ قافلہ آگے بڑھا تھا کہ پیغمبر نے کچھ آہٹ محسوس کی، پیغمبر کے کانوں نے، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا تھوڑا تم لوگ سمٹ جاؤ، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں۔ اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دوسرے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ جبرائیل امین تنہا نہیں، 70,000 فرشتوں کے ساتھ، 70,000 ملائکتن، جبرائیل کی ہمراہی 70 فرشتے کر رہے تھے، وہ آ کے پیغمبر کے داہنی طرف کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جبرائیل کے بعد میکائیل نازل ہوئے، اور میکائیل بھی 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ فرشتے تکبیر کی آواز کہتے ہوئے شہزادی کائنات کو پیغمبر کے بیت الشرف سے لے کے امیر المومنین کے بیت الشرف تک لے کے گئے۔ ایسی رخصتی نہ جناب خدیجہ کی ہوئی، نہ پیغمبر کی کسی بیوی کی ہوئی، نہ دنیا میں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں امیر المومنین کے علاوہ یا کسی نبی کے یہاں ایسی رخصتی نہیں ملتی ہے کہ کوئی ایک فرشتہ بھی آیا ہو دلہن کو رخصت کرانے کے لیے کہ باپ کے گھر سے شوہر کے گھر تک پہنچا دے، لیکن شہزادی کے یہاں جو سید ملک ہے، سردار ہے فرشتوں کا، وہ بھی آ رہا ہے 70,000 فرشتوں کے ہمراہ، اور جو میکائیل ہے وہ بھی 70,000 فرشتوں کے ہمراہ، اور یہ قافلہ تکبیر کی آواز کے ساتھ پیغمبر کے گھر سے رخصت ہوا اور مولا کائنات کے گھر پہ جا کے ٹھہر گیا۔ بہت دور گھر نہیں تھا امیر المومنین کا، ایک کرائے کا گھر امیر المومنین نے لیا تھا پیغمبر کے کہنے کے بعد کہ اب میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، یا تم اپنی زوجہ کو رخصت کرا کے لے جانا چاہتے ہو تو ایک گھر کرائے کا لے لو، اور امیر المومنین نے ایک کرائے کا گھر لیا۔ البتہ ایک خزرج کے قبیلے کا رہنے والا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، اس نے جب یہ سنا کہ پیغمبر قریب ہی چاہتے ہیں کوئی گھر، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے، میں وہ گھر آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے گھر میں اترے۔ اور شہزادی کائنات امیر المومنین کے گھر پہنچی، جو امیر المومنین کا کرائے کا گھر تھا۔ وہاں یہ قافلہ پہنچا اس اہتمام کے ساتھ اور ان خصوصیات کے ساتھ، یہ ایسی فضیلت ہے، ایسی خصوصیت ہے جو شہزادی کائنات کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور شہزادی پہنچی امیر المومنین کے بیت الشرف میں، تو اب عالم یہ ہے کہ پہلی رات ہے، پہلی رات دونوں طرف سے، لڑکے کے یہاں بھی اور لڑکی کے یہاں بھی کچھ خاص اس کے احساسات ہوتے ہیں، خاص انسان کے تصورات ہوتے ہیں، عاطفہ اور مہربانی کے خاص جذبات ہوتے ہیں انسان کے اس موقع پر۔ لیکن وہاں پر بھی عالم یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ نقل کیا گیا فقرہ شہزادی کا کہ شہزادی نے جب امیر المومنین پہنچے حجرے میں، یہ بات جو عرض کر رہا ہوں اسے فرہنگ سخنان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہوں نے نقل کیا، جنہوں نے لکھا ہے یہ کتاب، انہوں نے نقل کیا ہے، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ شہزادی اٹھیں اور اٹھنے کے بعد امیر المومنین سے یہ کہا کہ یا علی، جب میں اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کے تمہارے گھر آئی تو مجھے یہ احساس پیدا ہوا اور یہ خیال میرے دل میں آیا
کہ آج جس طرح میں ایک گھر چھوڑ کے آپ کے گھر آئی ہوں، ویسے ہی ایک دن یہ گھر چھوڑ کے مجھے کسی اور گھر میں جانا ہے، یہاں سے بھی مجھے رخصت ہو کے کسی اور کی بارگاہ میں جانا ہے، لہذا مجھے وہ آخری رخصت اپنی یاد آ رہی ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس مشترک زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے کیا جائے، اٹھیے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اس کے بعد شہزادی بھی مصلی عبادت پر آ گئیں، امیر المومنین بھی مصلی عبادت پر آ گئے، اور کتنی عبادت کی نہیں معلوم، تاریخ نے نہیں لکھا کہ پوری رات عبادت میں گزری یا کچھ گھنٹے عبادت میں گزرے، لیکن وہ شب جہاں جذبات کی شب ہوتی ہے، جو احساسات کی شب ہوتی ہے، جو خواہشات کی شب ہوتی ہے، اس شب میں بھی شہزادی نے اپنے پروردگار کو فراموش نہیں کیا۔ اور ہماری عورتوں کے لیے، بلکہ سب کے لیے، نہ صرف عورتوں کے لیے، اس لیے کہ شہزادی کا کردار عورتوں کے لیے، عورتوں کے مخصوص مسائل میں شہزادی کا کردار نمونہ ہے، ورنہ عمومی سیرت شہزادی کی ہم سب کے لیے ہے، جیسے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی راہ میں قربانی دینا، یہ سیرت شہزادی کی صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، اور ہم عام مردوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا اور ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کے لیے بھی سیرت ہے۔ امام فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آخری امام، کہ اِنَّا فی ابنت رسول اللہ، فی ابنت رسول اللہ، انا نہیں، فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اور حیات میں میرے لیے اسوہ حسنہ ہے شہزادی کی سیرت۔ اور جب امام کے لیے شہزادی کی سیرت اسوہ ہے تو مامومین کے لیے بدرجہ اولا اسوہ ہوگی، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہیں، ان کی زندگی خود سیرت ہے، ان کی زندگی خود ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن ان کے لیے بھی نمونہ عمل شہزادی کا کردار ہے، لہٰذا یہ مردوں کے لیے بھی شہزادی کی سیرت نمونہ عمل ہے ان چیزوں میں جنہیں مرد نمونہ بنا سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے تو ہے ہی، ہر جہت سے ہر مرحلے میں شہزادی کی سیرت عورتوں کے لیے نمونہ ہے، لہٰذا رات عبادت میں گزار دی، اور اس عالم میں عبادت میں گزاری ہے جو پہلی رات کہلاتی ہے۔ عزیزو، شہزادی کے حالات میں ملتا ہے عبادت کے اعتبار سے۔ حسن بصری کا قول تاریخ نے نقل کیا معصومین کے حوالے سے کہ حسن بصری یہ کہتے ہیں، ما کانا فی ہذہ الامہ اعبد من فاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ عبادت گزار اس امت میں کوئی نہیں تھا۔ یہ حسن بصری کو معمولی آدمی نہیں ہے، ان کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے، انہوں نے اصحاب پیغمبر کی عبادت بھی دیکھی ہے، اور پیغمبر کی عبادت کے بارے میں سنا بھی ہے، امیر المومنین کی عبادت بھی دیکھی ہے، اس کے بعد یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس امت میں فاطمہ زہرا سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، اور ایسی عبادت گزار خاتون کا شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ کفاءت کا تقاضا یہ ہے جو حدیث اس دن آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کفو کی بحث میں اگر آپ جائیں گے فقہ میں یا احادیث کی دنیا میں تو بہت سارے شرائط آپ کو نظر آئیں گی کہ کفو کا مطلب کیا ہے اور کفو کہتے کس کو ہیں۔ کفو یعنی برابر کا ہونا، لڑکا اور لڑکی دونوں میں برابری کا پایا جانا۔ البتہ اس دور کے موجودہ مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کفویت کافی ہے، یعنی دونوں مسلمان ہو، دونوں مومن ہوں تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن معصومین کے یہاں اس سے کہیں زیادہ درجہ دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ غلط میسج نہ جائے، یہ مسئلہ بھی موجود ہے، جہاں یہ مسئلہ ہے
کہ اگر مسلمان لڑکا ہے تو مسلمان لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، وہیں یہ احتیاط بھی کی ہے ہمارے مراجع نے کہ اگر لڑکی شیعہ ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اسے سنی شوہر کے حوالے نہ کیا جائے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لڑکی اپنے شوہر کے دین کی طرف مائل ہو جاتی ہے، لہذا یہ احتیاط بھی رکھی ہے مراجع نے۔ اگرچہ یہ جائز قرار دیا ہے کہ مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے سے، مومن مرد مومن عورت سے شادی کر سکتا ہے، مومنہ عورت سے۔ بہرحال شہزادی کے لیے کفویت کا عالم یہ ہے کہ ہر جہت سے دیکھا، جس جہت سے آپ دیکھیں، امیر المومنین مکمل کفو نظر آئیں گے شہزادی کے، چاہے ایمان کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو۔ اس لیے کہ اگر شہزادی کے لیے یہ گواہی موجود ہے حسن بصری کی کہ شہزادی سے بڑی عبادت گزار تاریخ یا اس امت میں کوئی نہیں ہے، تو امیر المومنین کے لیے سید سجاد کا یہ قول موجود ہے، چوتھے امام کا، جب کسی نے کہا مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کی اتنی اطاعت کرتے ہیں، اتنی دعائیں، اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں، تو مولا نے فرمایا میری عبادتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، اے کاش کہ تم میرے جد امیر المومنین کی عبادتیں دیکھتے، میری عبادتیں ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جبکہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تاریخ میں صریحاً یہ ملتا ہے کہ مدینے میں آپ کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، جس میں 500 درخت تھے، اور امام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، لیکن امیر المومنین کی شان کی عبادت، امیر المومنین کی عبادت کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ اور وہ عابد جسے دنیا سید الساجدین اور زین العابدین کہتی ہے، جب اس کے سامنے عبادت کا ذکر آتا ہے تو وہ امیر المومنین کی عبادت کا حوالہ دیتے ہیں۔ لہٰذا عبادت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شہزادی کی عبادت اور امیر المومنین کی عبادت بھی برابر کی ہے، ایک درجے کی عبادت ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہزادی نے جیسے ہی بیاہ کے جس شب آئیں امیر المومنین کے گھر، اپنا بہترین لباس راہ خدا میں دے دیا، اور امیر المومنین کی بھی شان یہ ہے کہ وہ انگوٹھی سائل کو دے دی حالت رکوع میں، کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے جس انگوٹھی کے زور پر جناب سلیمان اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے، وہ انگشتر امیر المومنین نے حالت رکوع میں سائل کو عطا کر دی، جس کے بعد آیت کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور آیت نازل ہوئی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا شہزادی نے پہلی رات آ کے عبادت سے آغاز کر کے ہمیں بھی درس دیا ہے، اور سب کے لیے درس ہے یہ کہ عورت جب رخصت ہو کے جائے شوہر کے گھر تو زندگی کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے، اور جب پیغمبر کے گھر سے رخصت ہوئیں تو تکبیرات کے ساتھ رخصت ہوئیں، سارے راستے وہاں سے یہاں تک تکبیرات بلند تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کے بعد سے یہ چیز ہمارے یہاں رائج ہوئی کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو تکبیر کہی جاتی ہے، اذان کہی جاتی ہے۔ یہ وہی سنت ہے جو شہزادی کی رخصتی کے موقع سے شروع ہوئی۔ لہٰذا شہزادی نے اپنی زندگی کا آغاز اس دوسری زندگی کا، جسے مشترک زندگی کہا جاتا ہے، جسے زوجیت کی زندگی کہا جاتا ہے، عبادت سے کر کے بتایا کہ ہر لڑکی کو اپنے آپ کو اسی بات کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، اور ہمارے ہر چاہنے والے کو اس بات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے کہ جب مشترک زندگی شروع ہو تو اللہ کی عبادت سے شروع ہو۔ اگرچہ اس سے پہلے کی زندگی شہزادی کی عبادت بھری زندگی ہے، لیکن جہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے وہ بھی عبادت سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن بہت ممکن ہے کہ جو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر لے کے آؤ تو گھر آ جانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو شکرانے کی، یہ شاید اسی شہزادی کی سیرت کی سنت ہو جس کا اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میں نے پڑھا نہیں کہیں،
صرف یہ میری اپنی فکر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہزادی کے اسی عمل کی سنت ہو جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب دلہن بیاہ کے لے کے آؤ تو اپنے گھر لانے کے بعد 2 رکعت پروردگار کا شکر ادا کرو کہ پروردگار نے تمہیں زوجہ عطا کی ہے اور اس لائق بنایا پروردگار نے کہ اب تم ایک سلسلہ انسانیت کو پروان چڑھا سکتے ہو۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو ذات ملنے کے لیے آئی اپنی بیٹی سے، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور آنے کے بعد پیغمبر نے امیر المومنین سے سوال کیا، یا علی کیف وجدت ابنتی فاطمہ، اور بعض روایات نے لکھا ہے کہ یا علی کیف وجدت زوجتک، اے علی میری بیٹی فاطمہ اپنی زوجہ کو کیسا پایا۔ بہت ساری خصوصیات امیر المومنین بیان کر سکتے تھے، لیکن امیر المومنین نے نہ خوبصورتی کا ذکر کیا، نہ لباس کا ذکر کیا، نہ جسم کا ذکر کیا، نہ مادیات کا ذکر کیا۔ امیر المومنین نے جو جواب دیا ہے وہ ہم سب کے لیے درس ہے، نعم العون علی طاعت اللہ، اے پیغمبر میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی اطاعت اور عبادت پر بہترین معاون اور مددگار پایا، اور یہ پیغمبر کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ پیغمبر کو اعتماد تھا اپنی بیٹی کی تربیت کے اوپر، اسی لیے پیغمبر نے یہ سوال بھی کیا، ورنہ اور بھی کچھ سوال ہو سکتا تھا۔ یہ سوال بتا رہا ہے پیغمبر کا کہ پیغمبر امت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس بیٹی کو باپ دوسرے کے گھر بھیج رہا ہے اسے اس طرح سے تربیت کرے، اسے ایسے سلیقے سکھائے کہ وہ شوہر کے گھر جانے کے بعد علی جیسے شوہر کے لیے عبادت میں معاون اور مددگار ثابت ہو، شوہر کو عبادتوں سے دور کرنے والی نہ ہو بلکہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں معاون ثابت ہو۔ اور اس کے بعد کی جو مشترک زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شہزادی نے کیسی زندگی گزاری اور کس عالم میں زندگی گزاری ہے کہ امیر المومنین جیسا صاحب فضیلت بھی اپنی اس زوجہ کے اوپر فخر کرتا ہے۔ امیر المومنین نے کئی جگہ پر اپنے آپ کو فخر کے طور پر یہ بیان کیا ہے کہ انا زوج البتول، میں فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں، اگر تم میں سے کوئی ہو ایسا جو نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا شوہر ہو تو بتاؤ۔ یہ شورا کے موقع پر بھی مولا نے بیان کیا اور مسجد کوفہ میں بھی مولا نے بیان کیا، انا زوج البتول، میرے فخر کے لیے یہ بات بہت ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا کا شوہر ہوں۔ بلکہ ایک شعر بھی نقل کیا جاتا امیر المومنین کا، جو آپ کے دیوان میں، جو امیر المومنین کی طرف دیوان منسوب ہے، اس دیوان میں یہ شعر بھی امیر المومنین کا موجود ہے کہ وَلِيَ الْفَخْرُ بِفَاطِمَةٍ، علی کے لیے فخر ہے فاطمہ کی ذات، جیسے بیٹی اپنے باپ کے لیے فخر تھی اور باپ اسے ام ابیہا کہہ کے خطاب کرتا تھا، ویسے ہی امیر المومنین کے لیے یہ شہزادی قابل فخر ہے۔ دنیا میں بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ جہاں بیویاں شوہروں پہ فخر کرتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے اور میرا شوہر اس درجے کا اور اس منصب کا حامل ہے، لیکن یہ شہزادی کائنات کا وجود ہے کہ جن کے وجود پر امیر المومنین جیسا صاحب فضیلت فخر کرتا ہے کہ لی ولی الفخر بفاطمہ، فاطمہ کی ذات میرے لیے قابل فخر ہے۔ حتیٰ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شام کے دربار میں جب اپنے خاندان کی فضیلتوں کا اعلان کیا کہ اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں ایسی دی ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں دیں، یزید کے دربار میں، مسجد اموی میں سید سجاد نے جو فضائل گنوائے ان میں ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ اللہ نے سیدۃ نساء العالمین اور خاتون جنت ہمارے خاندان میں قرار دی ہے۔ وہ شہزادی کا وجود ہے
جس پر ائمہ فخر کرتے تھے. صرف امیر المومنین کو فخر نہیں تھا بلکہ ائمہ کو بھی فخر تھا اپنی اس ماں کے وجود کے اوپر. شہزادی نے زندگی ایسی گزاری اور امیر المومنین سے آخری لمحے میں شہزادی نے اعتراف لیا. آخری وقت ہے. صاحب روضۃ الواعظین لکھتے ہیں اور روضۃ الواعظین ہی کے حوالے سے علامہ مجلسی نے بہار میں بھی نقل کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی نقل کیا ہے، لیکن سب سے پہلے روضۃ الواعظین نے اس کو نقل کیا ہے. علامہ فتال نیشاپوری روضۃ الواعظین میں لکھتے ہیں کہ شہزادی کا آخری وقت ہے. شہزادی نے فضہ کو بلایا اور اسماء بنت امیس کو بلایا اور کہا کہ میرے ابن امیر المومنین کو بلاؤ، مجھے کچھ وصیتیں کرنا ہے. امیر المومنین کو بلایا شہزادی نے، اور اس کے بعد تاریخ لکھی ہے، یہی صاحب روضۃ الواعظین لکھتے ہیں کہ شہزادی نے اس حجرے میں جہاں شہزادی موجود ہیں، جہاں وصیت کر رہی ہیں، جتنے لوگ تھے انہیں وہاں سے باہر نکال دیا. ام سلمہ سے کہا تم بھی چلی جاؤ، فضہ سے کہا تم بھی چلی جاؤ، اسماء بنت امیس سے کہا کہ تم بھی اس حجرے سے باہر چلی جاؤ. امیر المومنین آئے، شہزادی کے سرہانے آ کے بیٹھ گئے. آواز دی شہزادی نے، یا علی، میں تمہارے ساتھ اتنے دنوں سے رہی لیکن میں تم سے کچھ اقرار لینا چاہتی ہوں. اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو خدمت میں تو مجھے معاف کر دینا. اس کے بعد شہزادی نے فرمایا، یبنا عم، اے میرے چچیرے بھائی، اے امیر المؤمنین. اور اس کے بعد شہزادی نے آواز دی، ما آہدتنی، اے علی، جب سے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں، لا کاذبتن ولا خائنہ، میں نے نہ کوئی جھوٹ بولا ہے اور نہ کوئی خیانت کی ہے، ولا خالفتک، اور نہ ہی آپ کی کوئی مخالفت کی ہے. امیر المومنین کا جواب سنیں. امیر المومنین نے آواز دی، معاذ اللہ، اے فاطمہ، یہ کیسی باتیں ہیں بنت رسول، یہ کیسی باتیں ہیں. انت، اب جو خصوصیات امیر المومنین نے گنائی ہیں شہزادی کے، انت عالم باللہ، اے فاطمہ، تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والی ہو. یہ کوئی معمولی آدمی گواہی نہیں دے رہا ہے کہ بیوی کی محبت میں گواہی دے دیا، یہ وہ گواہی دے رہا ہے جو خود معصوم ہے. انت عالم باللہ، اے فاطمہ، تم معرفت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عالم کا صیغہ امیر المومنین نے استعمال کیا، یعنی اس سے بڑا صاحب علم اور صاحب معرفت قابل تصور نہیں ہے. انت عالم باللہ، تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والی ہو. وَأَبَرْ، اور سب سے زیادہ نیکوکار ہو، سب سے زیادہ نیکیاں انجام دینے والی ہو. وَأَتْقَى، اور سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ جو امام المتقین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اتقا، اے فاطمہ، تم سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو. وَأَكْرَمُ، چوتھی خصوصیت تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہو. اور پانچویں خصوصیت یہ ہے، وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ سے خوف رکھنے والی تم ہو. یہ پانچ ایسی خصوصیات امیر المومنین نے بیان کی ہے شہزادی کی کہ اگر کوئی ایک خصوصیت کسی زوجہ میں پیدا ہو جائے تو اس کے فخر کے لیے کافی ہے. جیسے امیر المومنین کو فخر تھا اپنی زوجہ پر، ویسے ہی شہزادی کو بھی فخر تھا امیر المومنین جیسے شوہر کے اوپر. اور وہیں شہزادی نے اسی موقع پر جہاں یہ اقرار لیا امیر المومنین سے، اور یہ صفات امیر المومنین کی زبانی اپنے لیے شہزادی نے امیر المومنین کی زبان سے کہلانا پسند کیا، وہیں شہزادی نے آواز دی، علی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے کچھ وصیتیں کرنا ہے. علی بیٹھ جائیے، میری وصیتوں کو سن لیجئے. اس کے بعد شہزادی نے ایک ایک کر کے وصیت کی. علی دیکھو، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن دینا،
اور تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ اور علی یاد رکھنا، رات کی تاریکی میں میری نماز جنازہ ادا کرنا، اور جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، جن لوگوں نے میرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے ہیں، جن سے میں ناراض ہوں اور ناراض دنیا سے جا رہی ہوں، انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیٹی یہ وصیتیں کر کے مولائے کائنات کے سپرد کر دی وصیت، اور امیر المومنین نے بھی ایک ایک وصیت پر شہزادی کی عمل کیا ہے، اور پوری طرح سے عمل کیا امیر المومنین نے۔ حتیٰ جب لوگوں نے یہ پتا چلا انہیں اور نماز پڑھنا چاہا شہزادی کی قبر پر آ کے، تو تاریخ نے وہ واقعہ بھی نقل کیا کہ امیر المومنین نے وہاں ایسے غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا ہے جیسا غضب امیر المومنین کا تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ بڑی سے بڑی میدان جنگ ہو یا کوئی جگہ ہو، کہیں ایسے غیظ و غضب کا مظاہرہ امیر المومنین نے نہیں کیا۔ عزیزو، یہ غم اتنا سخت تھا اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے گھرانے کے لیے، کہ تاریخ نے ایک واقعہ لکھا ہے خود امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ علامہ مجلسی نے ربط مصائب، اور یہ مصائب ہی ہے بھی، راوی کا نام ہے زکریا ابن آدم، علامہ مجلسی نے 50ویں جلد میں بہار کی یہ واقعہ نقل کیا ہے، اور مسعودی نے اثبات الوصیہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ راوی زکریا ابن آدم ہے، وہ کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا 8ویں امام سے ملاقات کے لیے، سلام کر کے امام کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ امام نے جواب سلام دیا، میں نے دیکھا ایک بچہ گھر سے برآمد ہوا، یہ ہمارے اور آپ کے نویں امام، جس کا زکریا ابن آدم کہتے ہیں بچے کا سن 4 سال یا اس سے بھی کم رہا ہوگا۔ وہ بچہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے زمین پہ دونوں ہاتھوں کو ٹیکا اور آسمان کی طرف رخ کیا، اور تا دیر کسی فکر میں ڈوبا رہا۔ ہم امام سے گفتگو کرتے رہے، مسائل پوچھتے رہے، سوالات کرتے رہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو 8ویں امام نے اپنے اس فرزند کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آواز دی، اے میرے فرزند بنیا، میرے لال، کیا فکر کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تو 9ویں امام نے یہ جواب دیا کہ بابا جان، میں ان مصائب کے بارے میں فکر کر رہا ہوں جو میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر ڈھائے گئے، کہ میری جدہ کا جرم کیا تھا جن پر یہ مصائب توڑے گئے۔ اور اس کے بعد اس 4 سال کے 9ویں امام کے جذبات یہ تھے، علامہ مجلسی کے الفاظ یہ ہیں، لَأُحْرِقَنَّهُمَا لَأُخْرِجَنَّهُمَا وَلَأُحْرِقَنَّهُمَا وَلَأُذْرِيَنَّهُمَا وَلَأَنْصِفَنَّهُمَا فِي الْيَمِّ نَصْفًا۔ اے بابا، میں ان دونوں ظالموں کو ان کی قبر سے باہر نکالوں گا، ان کی لاش جلا دوں گا، ان کی راکھ ہوا میں نہیں دریاؤں میں بکھیر دوں گا، تاکہ ان کی راکھ بھی اور ان کا نشان بھی نہ ملے۔ یہ کس کے جذبات ہیں؟ یہ اس 4 برس کے 9ویں امام کے جذبات ہیں جو شہزادی کے 100 برس کے بعد دنیا میں وجود میں آئے۔ امام حسن نے کیسے دیکھا ہوگا، امام حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اگر یہ کہا جائے کہ حسن بچے تھے، حسین بچے تھے، شہزادی زینب چھوٹی تھیں، جناب ام کلثوم چھوٹی تھیں، امیر المومنین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ شاید یہی وجہ تھی کہ علی کی جو چیخ غسل دیتے وقت نکلی تھی، اسی وجہ سے تھی، اور شہزادی نے اس وقت تک چھپائے رکھا امیر المومنین سے۔ تاریخ کہتی ہے وصیت کے مطابق مولا نے غسل دیا، رات کا سناٹا ہے، علی بچوں کو سمجھا کے گئے ہیں، دیکھو رونا نہیں، بلند آواز سے نہ رونا، زینب تیز آواز سے نہ رونا، حسن حسین بلند آواز سے نہ رونا، اس لیے کہ اگر تمہاری آواز گھر سے باہر نکلے گی تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی، اور تمہاری ماں نے جو وصیت کی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، لہٰذا آہستہ رونا۔ وہ علی جو حسن کو دلاسا دے رہے تھے، زینب کو سمجھا رہے تھے، بیٹی آہستہ رو، غسل دیتے دیتے نہ جانے کس مصیبت پر نظر پڑ گئی علی کی، کہ علی
جیسا بہادر بھی چیخ مار کے گریا کرنے لگا۔ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور شہزادی نے امیر المومنین سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ آ کے جب سلمان نے پوچھا تو یہی کہا مولا نے، سلمان اگر فاطمہ نے بنت رسول نے مجھے بتایا ہوتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا کہ علی کچھ انتظام کرتا، کچھ علاج اور دوا کا اہتمام کرتا، لیکن فاطمہ اپنا یہ غم چھپائے رہی اور میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنے دیا۔ جزاکم ربکم۔ امیر المومنین نے غسل مکمل کیا، کفن پہنایا۔ کفن پہنانے کے بعد معمولاً ہوتا یہ ہے کہ بلایا جاتا ہے بچوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، محارم کو کہ آؤ آخری دیدار کر لو اس مرنے والے کا، اب یہ تم سے رخصت ہونے والا ہے۔ امیر المومنین نے بچوں کو آواز دی، ہلموا الی امکم فتزودوا، حسن آؤ، حسین آؤ، زینب آؤ، آگے بڑھو، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اب اس کے بعد محشر میں دیدار نصیب ہوگا، اس سے پہلے ماں کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ تاریخ کہتی بیٹیاں آگے بڑھیں، کسی نے اپنے آپ کو قدموں پہ گرایا، کسی نے شہزادی کے قدموں سے اپنے رخساروں پر ملنا شروع کیا اور بیٹے اور بیٹیاں مل کے گریا کر رہے تھے، لیکن یہ منظر بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین پایتی کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے آواز دی، بیٹا حسین آگے بڑھو۔ حسین نے آواز دی، بابا میں اس طرح ماں سے رخصت نہ ہوں گا۔ جب میں کبھی کھیل کے گھر میں داخل ہوتا تھا تو مادر گرامی ہاتھوں کو پھیلا کے آگے بڑھتی تھیں، مجھے سینے سے لگا کے پیار کرتی تھیں۔ آواز دی امام نے، اے مادر گرامی میں آپ سے ایسے رخصت نہ ہوں گا، آپ کو ایسے رخصت نہ ہوں گا جب تک آپ ہاتھوں کو پھیلا کے مجھے اپنی آغوش میں نہ لے لیں۔ امیر المومنین کے الفاظ ہیں، واللہ لقد انت وحنت، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ فاطمہ نے ایک چیخ ماری، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھوں کو پھیلا دیا، آ میرے لال حسین ماں کی آغوش میں آ جا۔ حسین نے اپنے آپ کو ماں کی آغوش میں گرا دیا، تا دیر روتے رہے اور گریے کا عالم کچھ عجیب تھا، ایسا گریا کبھی کسی نے سنا نہیں۔ آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے، آواز دی، یا علی ارفعہما، اے علی ارے حسن حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو۔ واللہ لقد ابکیا ملائکۃ السماء، خدا کی قسم ان کے گریے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا۔ اے علی ان کے گریے میں بڑا کرب ہے، انہیں ان کے ماں کے لاشے سے الگ کر لو۔ امیر المومنین آگے بڑھے، بیٹوں کو ماں سے جدا کیا۔ جی چاہتا عرض کروں آقا آپ کا شفیق باپ موجود تھا، ماں کے لاشے سے بڑے آرام سے جدا کیا، سینے سے لگا لیا ہوگا، دلاسا دیا ہوگا، تسلی دی ہوگی، مگر کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹی سکینہ جب آپ کے لاشے سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہوگی، شمر آگے بڑھے گا، تازیانے سے بیٹی کو جدا کرے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار